اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے، صحابیات۔ عورتوں کی زندگی آج ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں جو تھیں، جو امہات المومنین ہیں، کہ ان کی کیا زندگی تھی، آج ہماری عورتوں کی زندگی ان سے بالکل ہٹ کے ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اما عائشہ، اللہ کے رسول کی کوئی عجیب سی بات بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر ادائی عجیب تھی۔ ایک دن وہ میرے گھر میں آئے اور میرے لحاف میں میرے پاس لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے اور کہنے لگے لے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز شروع کر دی، یہاں تک کہ صبح تک کھڑے رہے۔ اور فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور صبح کی نماز کے لیے بلایا تو اللہ کے رسول نے اس وقت سلام پھیرا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ چیز دیکھ کر ام عائشہ کی بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یہی حالتیں تھیں، ایسی دنیا سے بے رغبتی، حالانکہ اتنا صدقہ کرنے والیاں، اتنا اللہ سے تعلق والیاں، ایسا اللہ سے ڈرنے والی، پھر بھی ام عائشہ فرماتی تھی کاش میں کوئی گھاس ہوتی کہ لوگ کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی کہتی کہ میں کوئی درخت کا پتا ہوتی، کبھی فرماتی کہ میں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی کہ مجھ سے حساب نہ کیا جاتا۔ اتنا صدقہ ایک دفعہ کیا، ایک دفعہ ان کے سامنے 2 بوریاں درہموں کی آئی اور سب کی سب تقسیم کر دی، اور اس وقت ان کے اپنے کپڑوں میں پیوند لگ رہا تھا۔ ایسا اللہ کا خوف، اپنی طرف دھیان ہی نہیں۔ ایک دفعہ 10,000 کے قریب درہم یا دینار آئے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد میں تقسیم کر دیے۔ اور اس دن ان کا روزہ تھا، اور باندی کو کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ، تو اس نے روٹی اور زیتون سامنے کیا، اور ساتھ شکایت سے کہا کہ ماں جی اگر 1-2 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو آج ہم گوشت منگا لیتے، اور ہم یعنی میں اور آپ گوشت سے افطار کرتی۔ یعنی اپنی طرف دھیان ہی نہیں کہ صرف اب زیتون ہے اور روٹی ہے جی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تانا دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلا دیتی تو میں آپ کو بھی پیسے دے دیتی، آپ جا کے گوشت لے آتی۔ آج ہماری نظر صرف اپنے بدن پر، اپنی ذات پر ہے کہ پہلا میرا اچھا کپڑا ہو، پہلے میرا کھانا اچھا ہو، پہلا میرا مکان اچھا ہو، میرا سب کچھ اچھا ہو، اس کے بعد دوسرے۔ صحابہ اور ہم میں یہ فرق ہے، ان کی نظر صرف اپنی ذات پر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر، کہ میں آخرت کا بینک اکاؤنٹ بھر دوں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا آخرت کا اکاؤنٹ خالی ہے، دنیا کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں مر گیا یا میں مر گئی تو مجھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ صحابہ کرام خوش ہوتے تھے جی کہ ابھی مریں گے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی جی۔ تو ان کے ہاں یہ چیز کوئی مصلحت ہی نہیں رکھتی تھی جی۔ ابھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب موت کا وقت آیا تو گھر والے رو رہے تھے، تو کہا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا آپ دنیا سے جا رہے ہو؟ کہا میں تو بڑا خوش ہوں، ابھی جائیں گے اور اپنے دوستوں سے، صحابہ سے ملیں گے،
اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستو، میرے عزیزو، ہماری اور صحابہ کی زندگی میں یہ فرق ہے۔ ان کی زندگی عام اور سادہ تھی، ہمارے ہاں تعیش کا سامان بہت زیادہ ہے، اس لیے پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جب تک مال نہیں ہوگا تو جو ہماری آسائشیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ اب ہمارے سامنے تو جو ہے یہ ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور استری ہوئے کپڑے پہنوں، ہاں جی۔ اب اچھے کپڑے کے لیے مال چاہیے، استری کے لیے استری کے پیسے چاہیے۔ صحابہ کے اندر یہ سلسلہ تھا ہی نہیں، جو مل گیا کپڑے دھوئے اور جی اسی کو خشک کیا اور چلو جی وہی پہن کے چلے گئے۔ امیر المومنین ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے جمعے کے خطبہ کے لیے، نماز کے لیے، تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ جی آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈالا۔ کہا کہ بھائی میں نہیں بتاتا، لیکن آپ نے یہ بات پوچھی اس لیے بتا رہا ہوں، میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا، اور آج جو ہے وہ جوڑا میں نے دھویا تھا اور وہ جوڑا خشک نہیں ہو رہا تھا، جتنی دیر میں وہ خشک ہوا میں نے وہ پہنا اور میں مسجد آ گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے اور صحابہ میں یہ فرق ہے۔ تو صحابیات، ہر صحابیہ جو ہے اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والی ہے جی۔ اللہ کے رسول جیسے فرما رہے ہیں بس اسی طرح، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو وہ اسی کے بارے میں آخرت کے تذکرہ کرتے ہوئے جی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام ہانی میں تمہیں بتاؤں، 3 دفعہ آسان سا وظیفہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیں، کہا کہ 10 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 10 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر، 10 دفعہ پڑھا کرو جی الحمدللہ، اور 10 دفعہ پڑھا کرو جی اللہ مغفر لی۔ تو فرمایا کہ جب تم 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گی تو اللہ پاک کہے گی یہ میرے لیے، تم 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے اللہ پاک کہے گی میرے لیے، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرے لیے، جب تم 10 دفعہ اللہ مغفر لی کہو گے اللہ پاک 10 دفعہ کہیں گے کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اب صحابہ کو جب جو وظیفہ مل جاتا صحابیات کو تو وہ اس کو موت تک پکڑ لیتے کہ نہیں یہ تو ہم سے قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، اپنے اوپر وہ چیز فرض کر لیتے تھے۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، ہمیں جب فائدہ نظر آتا ہے ہم عمل کرتے ہیں، جب فائدہ ہمیں ملنا چھوڑ جاتا ہے تو ہم جو ہے اس پر عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں جی، یا 2-4 دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ عمل کا فائدہ میرے عزیزو جب ہوتا ہے جب عمل کو مستقل کیا جائے، چاہے فائدہ نظر آ رہا یا نہیں نظر آ رہا۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ عمل کا وقت اور جگہ اگر مقرر کر دی جائے تو اس عمل کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سمیت انتظار کرتے ہیں کہ اب میرا بندہ، اب میری بندی جو ہے میرا ذکر کرے گی، اب میرا بندہ، اب میری بندی جو ہے وہ اس وقت تلاوت کرے گی۔ تو جگہ مقرر ہو اور وقت مقرر ہو تو اس عمل کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جتنے اعمال بتلائے گئے صحابہ کی، ہماری عورتوں کے سامنے یہ زندگی ہو ہے جی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک دفعہ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، وہ خادم آئے ہیں تم بھی مانگ لو تاکہ تمہیں گھر کے کاروبار میں سہولت ہو جائے۔ تو وہ گئیں تو وہاں پہ صحابہ کرام اور بھی تھے تو شرم کی وجہ سے بول نہ سکیں اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول تشریف لائے، کہا کہ یا وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کل آپ آئی تھی، آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی، واپس آ گئی، تو شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی تو خاموش ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا وسلم گھر کا کاروبار بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ان کے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں اور مشکیزہ بھر بھر کر لاتی ہیں جس کی وجہ سے سینہ پر رسی کے نشان بن گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، ایک غلام یہ بھی مانگ لیں تاکہ ان کو گھر کے کاروبار میں سہولت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں غلام دے دوں، اگر کہو تو میں تمہیں جی کچھ کلمات سکھا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول کچھ کلمات سکھا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ دیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ دیا کرو،
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کرے، یہ غلام اور بادی سے بہتر ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اس لیے اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں کہ جب یہ تم پڑھ لیا کرو گی رات کو تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تجویز پر راضی ہیں، تو وہ عمل کرتے تھے، سارا دن کاروبار کیا ہے جی، اور رات کو تسبیحات پڑھ لی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور جو ہے ساری تھکان دور ہوگی۔ آج دیکھیں میرے عزیزو، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یار میرے گھر میں نوکر چاکر ہونے چاہیے، کپڑے دھونے والی الگ ہو، روٹی پکانے والی الگ ہو ہے جی، اور برتن دھونے والی الگ ہو۔ حالانکہ اگر اللہ کے رسول کے تجویز پر ہم عمل کریں گے تو اجر کا اجر ہے، اور دنیاوی تھکاوٹ سے بھی بچ جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ تو واقعات بہت سارے ہیں، اتنا ناظرین کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے، وقت کی مصروفیت کی وجہ سے مختصر ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو، ایک دوسرے کو سیٹ کریں گے۔ تو ہر مرد اور خواتین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ دین پر چلیں گے ہمارا انشاءاللہ اس میں حصہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا ایسی ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا۔ اللہ پاک مجھ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔